اخبار میں چھپنے والی ایک خبر جسے جھوٹا، من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا گیا، لیکن پھر اسی خبر کے لیک ہونے پر انکوائری کی گئی۔ وہ خبر جس کے چھپنے پر فوج اور حکومت کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہوئے، حکومت کو اپنے ایک وزیر اور 2 عہدیداروں کی قربانی دینا پڑی، اس کے باوجود فوج نے ان قربانیوں کو ریجیکٹ کیا۔ تو نواز شریف نے فوج سے سینگ پھنسانے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ ریجیکٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے تھے، اور پھر کلثوم نواز کے سمجھانے پر نواز شریف رک گئے تھے۔ ایک انتہائی سخت پریس ریلیز تیار کر لی گئی تھی، لیکن جاری کرنے سے پہلے ہی پھاڑ کر پھینک دی گئی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی انتہائی سنسنی خیز کہانی جو ڈان لیکس کے نام سے مشہور ہوئی۔ نوک جوک کی ویڈیو میں اسی کی تفصیل بتاؤں گا۔ ڈان لیکس کیا تھی، اس کی وجہ سے فوج اور حکومت کے تعلقات میں تناؤ کیوں آیا، پس پردہ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ سب بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ کہانی شروع ہوتی ہے 6 اکتوبر 2016 سے۔ اس روز روزنامہ ڈان پر ایک خبر شائع ہوئی جس کی سرخی تھی ایکٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اور فیس انٹرنیشنل آئسولیشن، سویلینز ٹیل ملٹری۔ مطلب یہ کہ سویلینز نے فوج کو بتایا عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں یا بین الاقوامی تنہائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ لمبی چوڑی خبر تھی اور اس کا اہم اور چونکا دینے والا حصہ نیچے جا کر تھا۔ خبر میں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر وزیر اعظم آفس میں ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کر رہے تھے۔ فوجی قیادت بھی اس اجلاس میں موجود تھی، جس کی نمائندگی پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں اس وقت کے سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی موجود تھے۔ اعزاز چودھری نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے اور کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ جنرل رضوان نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اس عالمی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری نے انہیں جواب دیا کہ تمام ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان شرپسند عناصر کا خاتمہ کرے۔ دنیا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم مسعود اظہر، جیش محمد، حافظ سعید، لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک جیسے افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں۔ جنرل رضوان نے کہا تو ٹھیک ہے، حکومت جسے چاہے گرفتار کر لے۔ اس موقع پر شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے ایک ایسی بات کی جس نے محفل میں موجود سب افراد کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سول حکام جب بھی کوئی ایکشن لیتے ہیں ان افراد کے خلاف، انہیں پکڑتے ہیں، تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انہیں رہا کرا لیتی ہے۔ جب شہباز شریف نے یہ بات کی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کمرے میں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے، ششدر رہ گئے، ماحول میں ایک کشیدگی سے آ گئی۔ کمرے میں جب وہ خاموشی سی چھا گئی تو اس خاموشی کو نواز شریف نے توڑا، اور کشیدگی کم کرنے کی خاطر انہوں نے جنرل رضوان سے کہا کہ اس طرح کی پالیسیاں ماضی میں رہی ہیں اور اس کی ذمہ دار ریاست ہے، جنرل رضوان انفرادی طور پر اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس انتہائی اہم اور خفیہ اجلاس میں اس انتہائی غیر معمولی بات چیت کی خبر صحافی سرل المیڈا نکال کر لائے تھے اور روزنامہ ڈان نے اسے چھاپ دیا۔ جب یہ خبر چھپی تو پوری دنیا میں بھونچال آ گیا، کیونکہ امریکہ یہ الزامات لگاتا رہتا تھا کہ پاکستان عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے۔ بھارت بھی یہی کہتا تھا کہ پاکستان کے عسکری ادارے عسکریت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ڈان کی خبر سے یہ موقف درست ثابت ہو رہا تھا۔ خبر چھپی تو وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس کی تردید کی گئی۔ خبر کے مواد کو اسپیکولیٹو، مس لیڈنگ، فیکچولی انکریکٹ کہا گیا، مطلب کیا سارائی پر مبنی، گمراہ کن اور غلط کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی جانب سے بھی شہباز شریف سے جو جملے منسوب کیے گئے تھے ان جملوں کی تردید کی گئی۔ لیکن تردیدوں کے باوجود فوج اور حکومت کے تعلقات میں ایک کھچاؤ پیدا ہو چکا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 6 اکتوبر 2016 کو وہ خبر چھپی تھی۔ اس کے بعد سول اور عسکری قیادت کی ایک اور میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد 11 اکتوبر کو وزیر اعظم آفس سے ایک اور بیان جاری کیا گیا اور پھر اس خبر کی تردید کی گئی۔
وزیر اعظم آفس کے اس بیان میں روزنامہ ڈان کی خبر کو من گھڑت قرار دیا گیا، فیبریکیٹڈ کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ خبر قومی سلامتی پر رپورٹنگ کے اصولوں کے منافی تھی۔ کہا گیا کہ خبر حقائق کے خلاف تھی۔ اس خبر کے گمراہ کن اور غلط مواد سے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچا، اور وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خبر کے ذمہ داروں کا سراغ لگایا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تاہم اس بیان سے یہ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کی جو ہدایت ہے سخت کارروائی کرنے کی، وہ سرکاری اہلکاروں کے بارے میں تھی جنہوں نے خبر لیک کی، یا اس صحافی کے بارے میں تھی جس نے خبر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا۔ خبر دینے والے صحافی سرل المیڈا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، جس پر صحافتی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے ادارے مذمت کرنے لگ پڑے۔ 13 اکتوبر 2016 کو اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا باضابطہ بیان آیا کہ سرل المیڈا کی خبر سے دشمن ملک کے بیانیے کی تشہیر ہوئی ہے، لہٰذا اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ اسی وجہ سے سرل المیڈا پر ملک چھوڑنے کی پابندی لگائی ہے۔ چودھری نثار نے کہا کہ جب اس معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ ہوا، اس وقت ان کے علم میں آیا تھا کہ سرل نے ملک سے باہر جانے کے لیے ہوائی جہاز کی نشست مختص کروا لی ہے، بک کروا لی ہے۔ اس لیے حکومت کے پاس سرل المیڈا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اگر ایسے نہ کیا جاتا تو کہا جاتا کہ حکومت نے خود خبر لیک کی اور پھر خود ہی خبر دینے والے کو ملک سے بھگا دیا۔ 14 اکتوبر 2016 کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں بھی ڈان میں چھپنے والی خبر کو من گھڑت قرار دیا گیا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ ایک اہم سیکیورٹی میٹنگ کے بارے میں غلط اور من گھڑت کہانی چھاپنا قومی سلامتی کی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس بڑھتے تناؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے پہلی قربانی پیش کی گئی۔ 29 اکتوبر 2016 کو وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید برطرف کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بتایا پرویز رشید کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خبر رکوائی نہیں۔ چودھری نثار نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق پرویز رشید کے یہ علم میں آ چکا تھا کہ ایک صحافی کے پاس وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوئی خبر ہے، تو انہوں نے اس صحافی کو اپنے دفتر میں بلایا۔ چودھری نثار کے مطابق پرویز رشید کو صحافی سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر ملکی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے آپ یہ خبر نہ دیں، اور اگر رپورٹر نہ مانتا، اصرار کرتا کہ نہیں اس نے یہ خبر دینی ہے، تو پرویز رشید کو چاہیے تھا کہ وہ ڈان کے ایڈیٹر یا انتظامیہ سے بات کرتے اور ان سے بات کر کے یہ خبر شائع ہونے سے رکواتے۔ چونکہ پرویز رشید نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ قصوروار ہیں اور انہیں عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن حکومتی وزیر کی قربانی کے بعد بھی بات ختم نہ ہوئی۔ 7 نومبر کو حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی، یا حکومت سے وہ انکوائری کمیٹی بنوائی گئی۔ اس انکوائری کمیٹی میں ملٹری انٹیلیجنس، ISI اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے بھی شامل کیے گئے۔ اس کمیٹی نے 4 کام کرنے تھے۔ پتہ کرانا تھا کہ خبر کیسے لیک ہوئی، پتہ کرانا تھا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا مفادات تھے۔ نمبر 3 اس نے ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا، اور نمبر 4 اس نے یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کس کس کا کیا کیا قصور ہے۔ ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ کمیٹی 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ خیر، ابھی اس تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع نہیں کرائی تھی کہ 29 نومبر آ گیا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ ہو گئے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا، کمیٹی نے 30 دن میں اپنی رپورٹ جمع کرانی تھی، وہ 30 دن بھی گزر گئے، اور 30 دن کے بجائے تقریباً 5 مہینے بعد 29 اپریل 2017 کو کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ وہ رپورٹ تو منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن وزیر اعظم آفس سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی سے ان کا عہدہ واپس لیا جائے گا، اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ روزنامہ ڈان اور سرل المیڈا کا معاملہ اخبارات کی تنظیم APNS کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اخبارات کی تنظیم سے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کا بھی کہا گیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کی خبریں چھاپنے سے متعلق کوئی ضابطۂ اخلاق بنائے۔
اہم بات یہ تھی کہ نوٹیفیکیشن پڑھ کر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو جو ہٹایا گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں کس وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ یوں ایک وزیر کے بعد حکومت نے اپنے 2 افسروں کی قربانی بھی دے دی۔ اس سے توقع پیدا ہوئی تھی کہ گرد بیٹھ جائے گی، لیکن طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد فوج کا ایک ٹویٹ آ گیا جس سے معاملہ مزید الجھ گیا، بلکہ ٹکراؤ کی طرف جاتا محسوس ہونے لگا۔ فوج کی ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ نامکمل ہے اور تحقیقاتی بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے۔ مطلب حکومت کے ماتحت ادارے نے حکومت کے ہی نوٹیفیکیشن کو انتہائی سخت الفاظ میں مسترد کیا تھا اور سرے بازار کیا تھا۔ آخر فوج کو اعتراض کیا تھا یہ اس وقت تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن واقعے کے تقریباً 6 سال بعد عرفان صدیقی نے اس تمام معاملے کی روداد اپنے کالمز میں لکھی۔ عرفان صدیقی نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور جنرل باجوہ کے استاد بھی رہے ہیں۔ اس بنیاد پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں اپنے تحفظات اور اعتراضات سے آگاہ کیا تھا۔ فوج کو 2 بنیادی اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ نوٹیفیکیشن میں پرویز رشید کو فارغ کیے جانے کی توثیق کیوں نہ کی گئی۔ یہ اعتراض عجیب سا لگتا ہے۔ ایک شخص جو اکتوبر 2016 میں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کے تقریباً 6 ماہ بعد انکوائری رپورٹ آئی، یعنی جب رپورٹ آئی پرویز رشید تو اس سے پہلے ہی برطرف کیے جا چکے تھے، تو رپورٹ میں ان کی برطرفی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر، دوسرا اعتراض فوج کو یہ تھا بقول عرفان صدیقی کہ طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹائے جانے کے لیے لکھا ہے پورٹ فولیو شیل بی وڈران۔ عرفان صدیقی کے کالم کے مطابق فوج چاہتی تھی کہ وڈران کی جگہ ریموو لکھا جانا چاہیے۔ بہرحال فوج کی جانب سے اس انتہائی سخت ٹویٹ کے بعد حکومتی اور عسکری تعلقات میں کشیدگی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ عرفان صدیقی یہ کشیدگی کم کرانے کی کوشش کرتے رہے، وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کرتے رہے۔ اس کی روداد بھی عرفان صدیقی نے 2023 میں اپنے کالمز میں لکھی۔ انہوں نے بتایا کہ 4 مئی 2017 کو آرمی چیف اور وزیر اعظم میں کوئی فارمولہ طے پا گیا تھا، لیکن جو باتیں نواز شریف اور قمر جاوید باجوہ نے طے کی تھی آپس میں، کسی وجہ سے ان پر عمل میں تاخیر ہوتی گئی، اور جیسے جیسے تاخیر ہوتی گئی ویسے ویسے نواز شریف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا۔ آخر 9 مئی 2017 کو نواز شریف نے ایک میٹنگ بلوائی۔ اس روز نواز شریف آر یا پار پر تلے ہوئے تھے۔ اس دن کی سنسنی خیز کہانی بھی عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں لکھی کہ 9 مئی 2017 کو نواز شریف نے جو میٹنگ بلائی اس میں خواجہ آصف، احسن اقبال سمیت نون لیگ کے اہم رہنماؤں کو بھی بلایا گیا تھا اور وہ شریک ہوئے۔ اس وقت نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ نواز شریف نے میٹنگ میں کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈان کی خبر کو کس طرح سب سے بڑا قومی بحران بنایا گیا۔ ان کی ضد پر ہم نے پرویز رشید کے خلاف کارروائی کی۔ ان کون ہیں یہ عرفان صدیقی نے لکھا تو نہیں، لیکن میں اور آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ آگے نواز شریف نے کہا اس وقت کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اتنی بڑی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کی ساری سفارشات بھی ہم نے مان لی جو سب ناجائز تھیں، پھر یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا۔ کیا فائدہ ہوا ہماری نرمی کا؟ انہوں نے اسے ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھا۔ نواز شریف نے کہا کہ ان کی اور آرمی چیف کی ملاقات میں کچھ باتیں طے پائیں، لیکن 4 یا 5 دن گزر گئے ہیں، کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں ہوا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں اسے اپنے منصب کی توہین خیال کرتا ہوں، یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف نے عرفان صدیقی سے کہا کہ ایک پریس ریلیز تیار کریں۔ پریس ریلیز مطلب اخبار کو جاری کرنے کے لیے جو بیان ہوتا ہے اسے پریس ریلیز کہتے ہیں۔ نواز شریف نے عرفان صدیقی سے کہا کہ پریس ریلیز تیار کریں، اس میں لکھیں کہ سینئر قیادت کے مشورے کے بعد وزیر اعظم نے ریجیکٹڈ کے ٹویٹ کو فوج کے حلف کے منافی اور توہین آمیز قرار دیا اور ضروری کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پریس ریلیز میں یہ بھی لکھیں کہ ایک ماتحت ادارے کی طرف سے ایسا غیر آئینی اقدام ریاست کے خلاف جنگ ہے۔ عرفان صدیقی نے کہنے کی کوشش کی کہ سر یہ تو بہت ہی سخت قسم کی پریس ریلیز ہوگی۔ اس پر نواز شریف نے کہا بس بہت ہو گئی،
یہ سب ناقابل برداشت ہے، آپ یہ پریس ریلیز کمپوز کرائیں اور جاری کرنے سے پہلے مجھے دکھا دیں۔ یہ کہہ کر نواز شریف تو کمرے سے چلے گئے۔ اب نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے سوچا کہ کس طرح نواز شریف کو اتنی سخت پریس ریلیز جاری کرنے سے روکا جائے۔ تو انہوں نے حسین نواز سے کہہ کر نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کو بلوا لیا، پریس ریلیز کمپوز کروائی، مطلب ٹائپ کرائی، نواز شریف کو بلایا کہ سر آ جائیں، ٹائپ ہو گئی ہے۔ ان کے سامنے یہ پریس ریلیز اونچی آواز میں پڑھی۔ نواز شریف نے سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اسے جاری کر دیں، اخبارات کو دے دیں۔ عرفان صدیقی نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ فوج کے خلاف اس طرح کی پریس ریلیز جاری کرنا خلاف حکمت ہے۔ نواز شریف نے کہا صدیقی صاحب اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت پھر کلثوم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرا بھی مشورہ ہے، اس پریس ریلیز سے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، آپ کم از کم ایک دن صبر کر لیں، جو کام آج ہو سکتا ہے وہ کل بھی ہو جائے گا۔ نواز شریف نے غصے میں آ کے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں آپ کی، پتہ نہیں کب تک یہ تماشا لگا رہے گا، کب تک ہم یہ ذلتیں برداشت کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر نواز شریف غصے کے عالم میں کمرے سے چلے گئے اور وہ پریس ریلیز جاری کرنے کے بجائے پھاڑ کر پھینک دی گئی۔ اس سے اگلے دن نواز شریف کی ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی اور اسی دن 10 مئی کو ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں فوج کے جو بنیادی تحفظات تھے وہ بھی دور کر دیے گئے۔ ایک تو اس میں لکھا گیا کہ پرویز رشید کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی انہیں ہٹانے کی، اس کی توثیق کی جاتی ہے، اور طارق فاطمی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ریموول کا لفظ بھی لکھ دیا گیا۔ اور پھر فوج نے وزیر اعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی جو ٹویٹ کی تھی وہ ٹویٹ واپس لے لی، اور یہ سارا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا۔